حدیث کی تین قسمیں ہیں: قولی، فعلی، تقریری۔ حدیث کی تین قسمیں، میں بالکل اختصار کے ساتھ اس کی تعریفیں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ قولی حدیث اسے کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہو، حضور کی مبارک زبان سے الفاظ نکلے ہوں، اسے کہتے ہیں قولی حدیث۔ فعلی حدیث اسے کہتے ہیں کہ حضور نے ارشاد نہ فرمایا ہو، صرف عمل کیا ہو، کوئی کام کیا ہو، حضور کے کام کو کہتے ہیں فعلی حدیث۔ اور تقریری حدیث اسے کہتے ہیں نہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہو، نہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے عمل کیا ہو، بلکہ سرکار کے سامنے کسی صحابی نے کوئی کام کیا ہو اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کام سے منع نہ فرمایا ہو، اگرچہ وہ کام کسی صحابی نے کیا ہے مگر اسے بھی حدیث کا درجہ دیا جاتا ہے، اور اسے کہتے ہیں حدیث تقریری۔ یہ حدیث کی تین قسمیں ہیں: قولی، فعلی اور تقریری۔ اور حدیث کی ان تینوں قسموں سے ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثابت ہے۔ تینوں قسموں سے حضور کے میلاد کا ذکر ثابت ہے۔ حدیث کا سب سے بڑا جو درجہ ہے وہ ہے قولی حدیث۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہر سوموار کو، ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہر پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فیہ ولدت، چونکہ پیر کے دن اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، اس لیے پیر کے دن میں مصطفیٰ خود اپنا میلاد مناتا ہوں۔ فیہ ولدت، اس دن میں پیدا ہوا، اس دن میرا میلاد ہوا۔ اب فیہ ولدت کے جو الفاظ ہیں یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زبان سے نکلے کہ اس دن میں پیدا ہوا، اس دن میرا میلاد ہوا۔ یہ حضور کا اپنا فرمان ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ ذکر میلاد مصطفیٰ سنت مصطفیٰ ہے، کیونکہ حضور نے خود فرمایا فیہ ولدت، اس دن میں پیدا ہوا۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب سے اعلان نبوت فرمایا، اس وقت سے لے کر حضور کے وصال تک 1100 سے زیادہ پیر شریف آئے ہیں۔ 1100 سے زیادہ۔ آج لوگ کہتے ہیں آپ حضور کا میلاد مناتے ہیں، کیا حضور نے خود بھی میلاد منایا؟ میں نے کہا تم ایک دفعہ حضور کے میلاد منانے کی ڈیمانڈ کر رہے ہو، اور میرے مصطفیٰ نے تو ہر پیر کو روزہ رکھ کے اپنی زندگی میں 1100 سے زیادہ اپنے میلاد کا جشن منایا ہے۔ 1100 سے بھی زیادہ۔ تو یہ ہے قولی حدیث۔ حضور نے خود ارشاد فرمایا فیہ ولدت، اس دن میں پیدا ہوا۔ اور دوسرا، حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خود اپنے میلاد کی خوشی میں بکرے ذبح فرمائے اور لنگر اپنے صحابہ کرام کو کھلایا۔ اپنے میلاد کی خوشی میں لنگر بانٹا، لوگوں کو گوشت کھلایا چھوٹا۔ اب اس پر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بکرے ذبح فرمائے، لوگوں کو کھانا کھلایا،
وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا عقیقہ کیا تھا، لیکن امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں عقیقہ کسی شخص کا ایک مرتبہ ہوتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عقیقہ سرکار کی ولادت کے 7ویں دن سرکار کے دادا جان حضرت عبد المطلب نے فرما دیا تھا۔ دوبارہ عقیقے کی ضرورت، یہ دوبارہ بکروں کو ذبح کرنا، دوبارہ صحابہ کرام کو کھانا کھلانا، لنگر تقسیم کرنا، امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں وہ بکرے ذبح کر کے کھلانا عقیقے کی وجہ سے نہیں تھا، اپنے میلاد کی خوشی کی وجہ سے تھا۔ تو یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فعل، جسے کہتے ہیں فعلی حدیث۔ تو فعلی حدیث سے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر میلاد ثابت ہے۔ اور تیسرا کہتے ہیں تقریری حدیث، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کوئی کام ہوا ہو اور سرکار مدینہ سے اس کام سے منع نہ فرمایا، حضور نے اس کام سے منع نہ فرمایا، اسے کہتے ہیں تقریری حدیث۔ تقریری حدیث سے بھی سرکار کا میلاد ثابت ہے۔ کیسے؟ مختلف کتب کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ حافظ ابن کثیر نے بھی اسے روایت کیا، امام حاکم نے المستدرک کے اندر اسے روایت کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کہ سرکار جب بھی کسی غزوے سے، کسی جنگ سے واپس تشریف لاتے تو ہمارے آقا اس وقت تک اپنے کاشانہ میں، اپنے مبارک گھر میں قدم نہ رکھتے جب تک اللہ کے گھر میں حاضر ہو کر شکرانے کے 2 نفل ادا نہیں فرما لیتے تھے۔ حضور جب بھی کسی جنگ سے واپس آتے پہلے مسجد نبوی شریف میں جاتے، وہاں شکرانے کے 2 نفل ادا کرتے، اس کے بعد صحابہ کرام کو رخصت کرتے اور سرکار خود اپنے مبارک گھر میں تشریف لے کے جاتے۔ غزوہ تبوک سے جب واپس آ رہے تھے تو حسب عادت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں گئے۔ 30,000 صحابہ کرام کا اجتماع تھا۔ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 30,000 صحابہ کرام تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ تبوک سے واپس آئے، مسجد نبوی شریف گئے، 2 رکعت نماز نفل ادا کی۔ جب نفل ادا کر چکے، قریب تھا کہ صحابہ کرام کو رخصت کرتے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کی شان میں کچھ اشعار لکھے ہیں اور وہ اشعار میں آپ کی بارگاہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، کیا مجھے اجازت ہے وہ اشعار پڑھوں؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی۔ فرمایا چچا عباس پڑھیے۔ صرف اجازت نہیں دی بلکہ فرمایا قل لا یفدد اللہ فاکا، فرمایا اے میرے چچا عباس میری نعت پڑھو، اللہ ہمیشہ تیرے چہرے کو سلامت رکھے۔ اس پر علماء فرماتے ہیں اس سے پتہ چلا جو مدینے کے تاجدار کی نعتیں پڑھتا ہے، سرکار کی شانیں بیان کرتا ہے، اس کا چہرہ بگڑتا نہیں ہے، اس کا چہرہ ذکر مصطفیٰ کے صدقے میں ہمیشہ سلامت رہتا ہے۔ سرکار نے فرمایا لا یفضل اللہ فاقا، اے چچا عباس میری نعت پڑھیے، اللہ آپ کے چہرے کو سلامت رکھے۔ اب دیکھیے ایک محفل تو وہ ہے جو ہم یہاں کرتے ہیں، ایک حضور کے میلاد کی محفل وہ ہے جو آپ اپنے گھروں میں کرتے ہیں، لیکن یہ وہ میلاد مصطفیٰ کی محفل ہے جو مسجد نبوی شریف کے اندر ہو رہی ہے، اور سننے والے آپ اور میں نہیں ہیں، 30,000 صحابہ کرام کی نورانی جماعت ہے۔ اور اس محفل کی صدارت کون کر رہا ہے؟ صدر بزم کون ہے؟ صدر محفل کون ہے؟ صدر محفل وہ ہیں جو صدر بزم کائنات ہیں، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام محفل کی صدارت فرما رہے، 30,000 صحابہ کرام کا اجتماع ہے،
اور اس 30,000 صحابہ کرام کے اجتماع سے خطاب کون کر رہا ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا صحابی رسول حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عباس نے پھر وہ پورا عربی کا کلام پڑھا، اس میں سے صرف 2 اشعار جو ہمارے عنوان سے ریلیٹڈ ہیں۔ حضرت عباس نے عرض کی کہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انت لما ولدت اشرقت الارض فضاءت بنورک الافق۔ اے مدینے کے تاجدار، جب آپ کی ولادت ہوئی، جب آپ کی پیدائش ہوئی، جب آپ کا میلاد ہوا، اس وقت ایک ایسا نور نکلا کہ اس نور نے ساری زمینوں کو بھی روشن کر دیا، سارے آسمانوں کو بھی روشن کر دیا۔ زمین بھی روشن، آسمان بھی روشن۔ اب یہاں پر ٹھہریے اور ایک بات کو سمجھیے، اگر حضور کے میلاد کا ذکر کرنا، سرکار کی پیدائش کا ذکر کرنا، سرکار کی ولادت کا ذکر کرنا ناجائز ہوتا، حرام ہوتا، بدعت ہوتا، گناہ ہوتا، تو مدینے کے تاجدار اسی وقت حضرت عباس کو منع کر دیتے۔ فرماتے عباس یہ کیا کر رہا ہے؟ میں نے پیدا ہونا تھا، پیدا ہو گیا، اب صرف میری سیرت کی بات کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ حضرت عباس کے ان اشعار کو تاجدار کائنات نے قبول کر کے بتا دیا کہ جس طرح میرے میلاد کا ذکر کرنا سنت مصطفیٰ ہے، اسی طرح میلاد کا ذکر سننا بھی میلاد مصطفیٰ ہے۔ حضور کا ذکر سننا بھی سنت مصطفیٰ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ شعر سنا کہ جس میں حضرت عباس نے عرض کی، انت لما ولدت اشرقت الارض فضاءت بنورک الافق۔ آقا جب آپ پیدا ہوئے ایسا نور نکلا کہ اس نور نے ساری زمین کو بھی روشن کر دیا اور سارے آسمان کو بھی روشن کر دیا۔ یہاں پہ بات ختم نہیں کی، بلکہ اس کے بعد حضرت عباس نے عرض کی کہ حبیبی سیدی یا رسول اللہ، فنحن فی ذلک الضیاء والنور وسبل الرشاد نخترق۔ آقا وہ نور ایسا نور تھا کہ ختم نہیں ہوا، وہ ایسا نور نہیں تھا کہ جس نے تھوڑی دیر کے لیے چمکایا، بجلی گئی تو لائٹ ختم۔ آقا نہیں، ایسا نور نہیں تھا۔ آپ کی پیدائش سے ایسا نور نکلا کہ اس نور کی روشنی میں آج بھی ہم ہدایت کے رستے پہ چل رہے ہیں۔ آج بھی ہم ہدایت کے رستے پہ جو چل رہے ہیں وہ اسی نور کا صدقہ ہے جو نور آپ کی پیدائش کے وقت نکلا تھا۔ اب دیکھیے، لوگ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا پہ خام خواہ فتوے لگا دیتے۔ وہ شرک تھے، وہ مشرک تھے، انہوں نے شرک کیا، انہوں نے عجیب و غریب اشعار لکھے۔ اب دیکھیں، جو شعر حضرت عباس نے سرکار کے سامنے پیش کیے، بے عین ہی اسی کا ترجمہ امام اہل سنت امام احمد رضا نے کیا۔ حضرت عباس نے کیا عرض کی؟ آقا جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کی پیدائش کے وقت ایسا نور نکلا کہ اس نے زمین کو بھی چمکا دیا، آسمان کو بھی چمکا دیا، اور اسی چمک کی وجہ سے آج ہم نور اور ہدایت کے رستے پہ چل رہے ہیں۔ اور اسی کا ترجمہ میرے امام احمد رضا نے کیا ہے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ اب میرے امام نے کوئی شرک کیا ہے؟ اسی کا ترجمہ، وہ عربی کے شعر ہیں، یہ اردو کے شعر ہیں۔ جب عربی میں پڑھا جائے تو جائز، تو اردو میں پڑھا جائے ناجائز کیسے ہو سکتا ہے؟ پڑھیے سارے بھی، آپ سب مل کر پڑھیے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اللہ، یہی بات تو امام احمد رضا کرتے۔ تو سرکار کے سامنے سرکار کا میلاد کیا گیا اور مسجد نبوی شریف میں کیا گیا۔ پتہ چلا مسجد میں سرکار کا میلاد کرنا یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے